ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ انتہائی معتبر ترین کتابوں کے اندر ایک واقعہ، انتہائی شاندار واقعہ اور ایک انتہائی ہوش ربا واقعہ موجود ہے، لکھا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک علاقے میں ایک انتہائی بخیل قسم کا آدمی رہتا تھا، اتنا بخیل کہ اللہ کے نام پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی، اور بے انتہا کنجوس قسم کا آدمی، بخیل قسم کا آدمی۔ ایک دن وہ گھر میں نہیں تھا، کہیں باہر گیا ہوا تھا، تو جب واپس آیا اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی باہر 2-3 فقیر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ کو پیسے دے رہی تھی اور کسی کو کھانے کے لیے روٹی وغیرہ دے رہی تھی۔ کنجوس اور بخیل آدمی تھا اور انتہائی بے وقوف اور غصے کا بڑا تیز تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا نا کہ میں تو ان فقیروں کو اپنے دروازے پہ نہیں چڑھنے دیتا اور میری اکلوتی بیٹی ہے، لیکن اس کو دیکھو کہ یہ ان فقیروں کو اتنی چیزیں، روٹی بھی، آٹا بھی اور پیسے بھی دے رہی ہے، تو بیٹی کو پکڑ کے اندر لے کے گیا۔ انتہائی غصے کا تیز تھا تو زور سے اس نے تھپڑ ماری اپنی بیٹی کو، بچی کے پیر لڑکھڑائے، وہ نیچے گری اور ساتھ ہی پلنگ پڑا ہوا تھا جس پہ اس کا بازو لگا اور بازو کونی سے ٹوٹ گیا۔ اس انداز میں ٹوٹا کہ جب طبیبوں کے پاس لے کے گیا نا تو طبیبوں نے کہا کہ اگر اس کو کاٹ نہ ڈالا گیا تو یعنی کہ لگتا یہ ہے کہ اس بازو میں زہر پڑ جائے گا اور جس کی وجہ سے پھر پورے بازو کو کاٹنا پڑے گا اور شاید جان جانے کا بھی خطرہ اور اندیشہ لاحق ہو جائے، تو اس لیے کونی سے اس بازو کو کاٹ ڈالا جائے۔ اس وقت کے جراحوں نے اور طبیبوں نے بازو اس لڑکی کا کاٹ ڈالا۔ اب اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے اللہ کی راہ پہ کچھ روپیے خرچ کیے تھے اور اس کنجوس آدمی نے اس کی سزا کے طور پہ اس کا جناب بازو ہی کٹوا ڈالا۔ خیر دیکھو، میں ایک بات اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک تو فقط گناہ کا معاملہ ہو نا تو اللہ پاک بھی رسی دراز کیے رکھتے ہیں، کبھی تو بندے دا پتر بن جائے گا، لیکن جب انسان سرکشی پہ آمادہ ہو جائے تو پھر سرکش بندے کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسی لگامیں کھینچتے ہیں کہ پھر اس بندے کو معاشرے کے لیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس نے بھی سرکشی کی تھی، بھی کنجوسی اور بخیلی ٹھیک ہے کرتا رہے تو پہلے بھی کرتا ہے، لیکن اگر بچی نے کچھ روپیے خرچ کر بھی دیے تو پھر اسے مارنے کے تو کوئی تک نہیں بنتی تھی، لہٰذا اللہ پاک نے سزا دی اور اسے نشان عبرت ایسے بنایا کہ جناب اس کے حالات پھر گئے، سب کچھ، گھر بھی بک گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے اور پھر تڑپ تڑپ کے بھوک کے عالم میں وہ مر گیا۔ اب یہ بچی اس کی اکلوتی بیٹی تھی، جائیداد وغیرہ پیسے وغیرہ سب ختم ہو گئے، بھائی کوئی تھا نہیں، رشتہ دار کوئی تھے نہیں، تو اس نے سوچا میں یہاں سے ہجرت کروں اور کسی اور علاقے میں چلی جاؤں اور وہاں جا کے قسمت آزمائی کروں گی، حالات کو تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے۔ 1-2 بستیاں چھوڑ کے تیسری بستی میں چلی گئی اور وہاں پہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، تو بھوک 2-3 دن کی لگی ہوئی، سامنے ایک بڑا سا گھر، عالیشان سا گھر نظر آیا، تو اس لڑکی نے سوچا، اوپر اپنے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اس نے سوچا کہ اس گھر سے تھوڑی سی روٹی مانگ کے کھا لیتی ہوں، جان میں جان آئے گی، جس میں جان پڑے گی تو پھر سوچوں گی کہ آگے کرنا کیا ہے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کو اللہ پاک نے چہرے کی خوبصورتی جو ہے نا بے انتہا عطا کی ہوئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھر کی مالکن ایک پروقار سی عورت باہر نکلی اور پوچھا بیٹا کون ہو، کیسے آئی ہو؟ تو یہ لڑکی کہتی ہے میں کس دور سے آئی ہوں، مسافر ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے 2-3 دن کی، اگر کھانے کو کچھ مل جائے۔ تو خدا ترس خاتون تھی، اس نے بھی بڑے سخت دن دیکھے تھے اور کسی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دن پھیرے تھے، تو لہٰذا وہ بہت ہی نیک اور پارسا عورت تھی۔ وہ اس لڑکی کو اندر لے کے گئی، پانی پیش کیا، پانی دینے کے بعد تھوڑا سا کھانا رکھا، کہتی ہے کھاؤ میں تھوڑا کام نمٹا کے آتی ہوں۔ تو سیدھا ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، اس نے جلدی سے اپنا الٹا ہاتھ نکالا اور جتنی بھی روٹی کھانی تھی کھا لی۔ اس اسنا میں وہ گھر کی مالکن بھی آ گئی، تو وہ گھر کی مالکن آ کے کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ جو مانگتی پھر رہی ہو تو تمہارا چہرہ اور شکل و صورت بہت ہی خوبصورت ہے، تم ایسا کرو شادی کیوں نہیں کر لیتی تاکہ باعزت زندگی گزار سکو۔ یہ لڑکی اس عورت سے کہتی ہے کہ مجھ جیسی فقیر نما لڑکی سے کون شادی کرے گا؟
تو وہ خاتون کہتی ہے خوبصورت ہو، میرا بھی ایک جوان بیٹا ہے، میں تیار ہوں، اگر تم راضی ہو تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیتی ہوں۔ لڑکی تیار ہو گئی، جناب فوراً ہی اس کا نکاح کرا دیا مولوی صاحب کو بلا کے۔ اب نکاح کرانے کے بعد اس خاتون نے، گھر کی مالکن نے، اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا بتایا تھا یہ ایک مانگتے ہوئے لڑکی آئی ہے، دکھوں کی ماری ہے، شادی کرو گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن ہاتھ کے کٹے ہوئے کا نہ اس خاتون کو پتا ہے نہ اس نوجوان کو پتا ہے۔ اب جب نکاح کے بعد دسترخوان بچھایا، وہ عورت بھی، یہ لڑکی بھی، اور اس مائی کا جو بیٹا ہے، اسی لڑکی کا جو خامند ہے، دولہا ہے، وہ بھی، یہ تینوں بیٹھے دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے۔ تو ہاتھ تو تھا نا الٹا ہاتھ نکالا کھانے کے لیے، تو اس نوجوان کو یہ ناگوار گزرا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا۔ اس نے کہا کہ تمہاری کسی نے تربیت نہیں کی کہ تم الٹا ہاتھ نکال کے کھانے کے لیے آ رہی ہو؟ تو یہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں، ڈر بھی رہی تھی کہ اگر بتایا کہ میرا ایک ہاتھ سیدھا کٹا ہوا ہے تو یہ مجھ سے تعلق نہ توڑ لیں، ابھی نکاح ہوا، عزت ملی ہے، پھر میں دوبارہ نہ بے عزت کر دی جاؤں۔ ابھی اسی شش و پنج میں ہی تھی کہ ہاتف غیبی سے اس لڑکی کے کانوں میں آواز آئی، جھجکتی کیوں ہو، ڈرتی کیوں ہو، چادر میں سے اپنا سیدھا ہاتھ نکال کے دیکھو، پھر اللہ پاک کی قدرت کے تماشے اور کرشمے بھی دیکھو۔ جب یہ بات سنی تو جھجکتے ہوئے جب اس نے چادر میں سے ہاتھ نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ کٹا ہوا وہ جو بازو تھا اس کے ساتھ ہاتھ بھی لگا ہوا، اور اس کا بازو بالکل تندرست ہو چکا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ تو پیارے دوستو دیکھیں، اس خاتون نے، اس لڑکی نے، اس بچی نے اللہ پاک کی رضا کے لیے فقیروں کو کچھ دیا، اور بدلے میں اسے سزا ملی، اسے دکھ ملے، لیکن اللہ پاک نے ایک عرصہ گزرنے کے بعد فوراً اسے باعزت زندگی بھی عطا فرما دی، اور اسے بالکل صحت مند اور تندرست و توانا بھی کر دیا۔ تو پیارے دوستو، جب ہم بھی اللہ رب العالمین سے بے لوث محبت کریں گے اور اس کی راہ پہ کچھ خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ پاک ہمیں اس کے بدلے میں زمینی اور آسمانی بلیات سے محفوظ فرماتے ہیں۔ امید کرتا ہوں واقعہ پسند آیا ہوگا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔